اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آج کے شرکائے کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس کورس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کے حصہ اول، جس میں نماز کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے، خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کام کیا ہوگا کہ آپ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی سب سے بابرکت کتاب اور اللہ رب العزت کا اپنا کلام قرآن حکیم کے الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خوشخبری بھجوائی ہے کہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے اور اس کو سکھایا جائے۔ تو آپ کو بڑی خصوصی مبارکباد کہ آپ اسی سلسلے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہوگا جو قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا، اور ان سے زیادہ بہتر گارنٹی اور ان سے زیادہ پائیدار بات اور کسی کی بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو کہ ہم انشاءاللہ، ایک تو آپ کو یہ یاد رہے گا کہ انشاءاللہ قرآن سیکھنے کے اس کورس کو ہم عام طور پر قرآن کورس 1 کہتے ہیں، QC1، اور اس کا جو بیچ اس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیچ نمبر 471۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے 470 بیچز کے اندر احباب اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس کورس سے قرآن کو جاننے کے حوالے سے یہ تیز ترین کورس کے طور پر الحمدللہ جانا جاتا ہے۔ تو ابھی جو تعارف کی نشست شروع ہوگی، اس میں سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا تعارف کروایا جائے گا، جو اس کورس کے ڈیزائنر ہیں، ارشد اقبال ملک صاحب جنہوں نے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، الفلاح منزل ٹرسٹ جس کے تعاون سے یہ کورس آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ تھوڑی سی بات میرے حوالے سے کہ کورس کے طالب علم کے حوالے سے میں آپ سے اپنا تعارف، اور پھر انشاءاللہ آپ کو کورس کا تعارف، اور پھر اس کے ساتھ ہی کورس کو پڑھانے کے طریقے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آج کی اس نشست میں آپ کو سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، اس وقت آپ کو جو آپ کو اسکرین کے اوپر بائیں جانب جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے، یعنی اس طریقے اس کورس کے بنانے والے جو ہیں یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں۔ یہ ان کا ڈاکٹریٹ ہے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں، فاؤنڈر ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے، جو کہ انڈیا میں موجود ہے، اور اس وقت یہ سعودی عربیہ میں یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کو رائٹ سائڈ پر اسکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ارشد اقبال ملک صاحب ہیں، جو CEO ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور چیئرمین ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے، اور یہ میرے استاد بھی ہیں، اور یہ ان کی محبت اور ان کی عنایتوں کا سلسلہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کثیر تعداد میں لوگ قرآن پاک کا ترجمہ خود سے کرنا سیکھ چکے ہیں۔ یہ کورس آپ تک جو ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے اسلامی کمیونٹی سینٹر کے تعاون سے پہنچ رہا ہے، جس کا ویژن یہ ہے کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز، ان تمام احباب کو جن کا ذہن قرآن اور دین کی طرف مائل ہے، انہیں اکٹھا کیا جائے فار دا ریوائول آف اسلامک امہ، کہ اس امت کی ریوائول کا کام کیا جائے، اس کو دوبارہ سے اس کی وہ شان و شوکت جو ماضی میں اس کا حصہ رہی اور یہ چھن گئی، اس کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ کس طرح سے؟ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن۔ سب سے بنیادی چیز قرآن، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عزت بخشی تھی، اسی کے ذریعے سے دوبارہ ایک اسلامک طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا 24/7، یہ 5/7 نہیں، وہ طریقہ نہیں کہ 5 وقت ہم مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، واپس آئیں اور دین بس اسی چیز کا نام رہ جائے کہ آپ 5 دفعہ ہفتے میں
مسجد جائیں, نماز پڑھیں اور پھر واپس آئیں اور پھر باقی زندگی جو ہے عمومی حالات کے مطابق گزارتے جائیں. نہیں, بلکہ زندگی کے ہر لمحے, ہر پہلو, چاہے یہ میری ذاتی زندگی ہو, چاہے میرے خانگی امور ہوں, چاہے یہ میرا معاشی معاملات ہوں, چاہے یہ سیاسی اور سماجی معاملات ہوں, تو زندگی کے ہر پہلو میں دین کو لازم کیا جائے اور دین پر عمل کیا جائے. تو اس مقصد کے ساتھ الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے قرآن کو, ظاہر ہے اس کے لیے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. چند باتیں میرے حوالے سے, کیونکہ یہ اس کورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو بنیادی طور پر میرا فخر تو اس بات کا ہے کہ میں قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک بالکل بنیادی طالب علم ہوں قرآن کا. اس سے بڑھ کر اور کوئی بات کیا کہنی, لیکن یہ چند گزارشات کے میں نے قرآن خود کوالیفائی کیا ہے قرآن کورس کو, سرٹیفائیڈ قرآن کورس ٹیچر ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے پہلے 20 سے زائد جو ہے آن لائن قرآن کورسز, بلکہ 30 سے زائد تو اب آن لائن قرآن کورسز ڈیلیور کر چکا ہوں. بیسک انڈرسٹینڈنگ تجوید کی ہے. اس کے علاوہ پروفیشنلی آئی ورک ود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. آئی ہیو ڈن مائی ڈاکٹریٹ اینڈ ریسیوڈ اے نیشنل ایوارڈ. سو آئی تھنک سب سے بنیادی اور امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں, اور میرے لیے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ میں قرآن کا ایک طالب علم کہلواؤں. تو جزاک اللہ خیرہ ان سب لوگوں کا جو اس کورس کے انعقاد میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور ان سب کا جنہوں نے آپ تک اس پیغام کو پہنچایا, آپ کو اطلاع دی, اور آپ سب کا کہ آپ اس کا حصہ بنے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں. اور اس سے پہلے کہ ہم کورس کو شروع کریں, اللہ کے شکر کے بعد میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آج اس وقت بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور کورس کے انعقاد میں ہر جگہ پر, ہر سطح پر, ہر سٹیپ پر ان کی مدد سے یہ ممکن ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس کثیر تعداد میں یہاں پر بیٹھ کر کورس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ان میں سب سے پہلے مائی فیملی آف اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز, بلکہ اب انہیں سپورٹ قرآن ٹیچرز کہنا چاہیے, اس میں بہت سے لوگ کوالیفائڈ سرٹیفائڈ ٹیچرز ہیں. اور میرا طالب علم اور اسٹوڈنٹ شاہ زیب سلیم بہت کوشش کرتا ہے, جس نے آپ سب کو رجسٹرڈ کیا, اس کورس کا حصہ بنایا, اور اس جگہ پر ہمیں پہنچایا کہ آج ہم یہاں پر سب اکٹھے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ساری ٹیکنیکل سپورٹ, زوم کے ایشوز, اس سب پر بھی وہ آپ سب کو ہیلپ کر رہے ہیں. میرے دوست اور بھائی بلال سعید صاحب, اور میری بیگم اور بچے جو ابھی آپ ٹیسٹنگ سیشن میں جن کی آپ تلاوت بھی سن رہے تھے, اور جن کی آواز میں آپ انسٹرکشنز بھی سن رہے تھے, اور اس کے علاوہ وہ تمام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز جو اس وقت آپ کو ان میں سرٹیفائیڈ قرآن ٹیچرز بھی, آپ بردر ہئی کی آواز سن رہے تھے, بردر اجاز میرے ساتھ ہیں, بردر عامر ہیں, سسٹر رقیہ ہیں, سسٹر حفصہ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی احباب ہیں جن کے نام ہو سکتا ہے میں ابھی نہیں جان پایا یا میں نے نہیں دیکھے. تو یہ سب انشاءاللہ کورس کے درمیان آپ کو اس کے علاوہ بھی ٹیکنیکل سپورٹ, آپ کو ورک بک سپورٹ, کلاس کی سپورٹ, ہوم ورک سپورٹ, کوئز سپورٹ اور ریویژن وغیرہ کے سیشنز میں آپ کو مدد کریں گے. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ سب کے تعارف کے لیے بہترین طریقہ یہ, کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے اس وقت, 200 سے زائد بلکہ 250 کے قریب احباب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ زوم کی کلاس میں انٹر ہوں تو آپ آئی ڈی میں اپنا پورا نام لکھیں تاکہ ہمیں آپ کا نام نظر آ رہا ہو. جب آپ سوالات پوچھا کریں گے تو ہمیں پتہ چلے. اس وقت جیسے میرے سامنے ایک آئی ڈی آ رہی ہے جس میں لکھا ہوا ہے 1VII2, تو مجھے ان کا نام نہیں پتا, ان کو چاہیے کہ اپنا نام لکھیں. اس کے علاوہ میں بہت سے نام پڑھ بھی سکتا ہوں, جیسے بردر عابد ہیں, سسٹر عبیدہ ہیں, بردر عبد الرحمان ہیں, بردر عدیل ہیں, بردر علی قادر ہیں, سسٹر انیلا ہیں. تو یہ ترتیب میں میرے پاس نام آ رہے ہیں. ڈاکٹر فریہ ہمارے پاس ایک کیوٹی بیٹھی ہیں, ڈاکٹر ماریہ ہیں, سسٹر عشا ہیں, ڈاکٹر سلمان احمد ہیں, سسٹر گل ہیں, حبیبہ ہیں, حوریہ ہیں, بردر ہاشمی ہیں, بردر حیدر ہیں. تو یہ جنہوں نے اپنے صحیح نام آئی ڈیز کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں, میرے لیے ظاہر ہے میں سب کے نام اس وقت نہیں پڑھ سکتا, لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے گروپ میں ایڈ ہونے کی کوشش کریں اپنا پورا نام لکھ کر. اسی طرح جب آپ سوال جواب کے لیے آپ کو موقع دیا جائے گا تو بات کرنے سے پہلے اپنا نام لیں تاکہ ہمیں آپ کا تعارف رہے. اگر آپ یہ جو کورس ہے گروپ میں کر رہے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, اور ہم دعوت بھی یہی دیتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ مل کر کریں, فیملی کے باقی احباب, بہن بھائی, ماں باپ, بیوی, ہسبینڈ اکٹھے بیٹھیں تاکہ آپ سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں.
بہترین دن ہے، رمضان کے ایام ہے، بہترین کتاب ہے جسے ہم سیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کا فائدہ پوری فیملی اٹھائے اور ایک خوبصورت ماحول ہو کہ آپ سب بیٹھے ہوں اور سب بیٹھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ اگر آپ میں ایسے احباب شامل ہیں جو مختلف جگہوں پر ہیں لیکن اکٹھے شامل ہو رہے ہیں، تو وہ واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنے، کیونکہ اس کا سارا مٹیریل، یہ ساری سلائیڈز آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھجوائی جائیں گی۔ کورس کی ریکارڈنگ بھی وہاں ملا کرے گی، ہوم ورک کا لنک بھی وہاں پر آیا کرے گا، جو آپ بڑے مزے سے رمضان میں آرام سے کہیں بھی بیٹھ کر اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہر لمحہ آپ کا سیکھنے کے حوالے سے بہترین ہوگا کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہوں گے اور قرآن میں بھی عمومی طور پر نہیں بلکہ اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ آپ دنیا میں کیے جانے والے کاموں میں سے بہترین کام یعنی اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں کورس کی ڈیوریشن اور وقت کے حوالے سے، آج الحمدللہ یکم رمضان المبارک مارچ کی 23 تاریخ 2023 کو ہم نے اپنے کورس کا آغاز کیا۔ اللہ کے فضل سے یہ کورس 25 رمضان المبارک کو پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اس کی کلاسز مکمل ہوں گی اور آپ کے مڈ کوئز اور فائنل کوئز، اور پھر انشاءاللہ روزانہ کلاس ہوا کرے گی۔ آپ کو پہلے سے بتایا گیا یہ بات، 25 رمضان کو آپ کا فائنل کوئز ہوگا اور روزانہ کلاس کا وقت جو ہے وہ 3:45 سے 4:45 یعنی 1 گھنٹہ ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے کے اندر کورس کو مکمل کر لیا جائے تاکہ آپ اپنی نماز اپنے وقت پر ادا کر سکیں۔ اور کل سے انشاءاللہ بلکہ پرسوں سے، کل ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا اگر ٹیسٹنگ کا سیشن بھی رکھا جائے گا، چونکہ جو نئے احباب ہوتے ہیں ان کو شامل ہونے میں آسانی ہو، تو پرسوں سے آپ کی باقاعدہ ایک ریویژن کا 15 منٹ کا شارٹ سیشن ہوا کرے گا کلاس سے پہلے، جو 3:30 پر شروع ہو جایا کرے گا۔ تو جو احباب، وہ آپشنل ہوگا، آپ میں سے جو چاہیں اس کا حصہ بننے اس کا حصہ بن جائیں کہ آپ جس قدر اپنی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر سکیں اور بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو ان چیزوں کے بعد آگے بڑھتے ہوئے، اچھا، آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ایک فارمل رجسٹریشن کا لنک بھیجا جائے گا جس پر آپ رجسٹرڈ ہوں گے تاکہ آپ کو بعد میں سرٹیفکیٹ ایشوئنس میں آسانی ہو۔ روزانہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک آپ کو آیا کرے گا، 15 سے 20 منٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ اس ہوم ورک کو کسی بھی وقت، جب بھی آپ کو وقت ملے کلاس کے بعد، اگلے دن کی کلاس سے پہلے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لنک ہوگا آپ کے سیل فون پر ہوگا، آپ اس کو کر لیں۔ اچھا، رمضان کا چونکہ یہ کریش کورس ہوتا ہے، ایک ورک بک بھی ہے جو ہم نے رمضان میں کمپلسری نہیں رکھی ہوئی، آپشنل رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو اس کی کاپی بھی ہم آپ کو سافٹ کاپی بھیجیں گے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، روزانہ ایک لیسن کرتے جائیں۔ جو احباب کریں گے وہ یقیناً اس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ بہتر طریقے سے قرآن کورس کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ رمضان میں آپ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، ایک عجبی ماحول ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 منٹ قرآن کی ایسی تلاوت کریں جس میں آپ اس کے ترجمہ پر غور کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر ہر کلاس میں آپ کو جو بھی چیز پڑھائی جائے اس چیز کو قرآن کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ آپ نے روزانہ کرنے والے کام ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے، ویسے تو الحمدللہ اب جب قرآن کو سیکھ رہے ہوں گے تو سارے سرٹیفکیٹس، اللہ سب سے بہترین سرٹیفکیٹ دینے والا ہے، وہ ہم اللہ ہی سے لیں گے۔ لیکن قرآن کورس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ جو ہوم ورکس کریں گے اس کی 40% ریشو ہوتی ہے، کوئزز کی ریشو 60% ہوتی ہے، اور اگر آپ 90% سے زیادہ نمبر لیں تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملتا ہے، 70 سے 90% لیں تو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے، کمپلیشن ہے، پارٹیسپیشن ہے۔ یہ اس سرٹیفکیٹ کا فارمیٹ ہے۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کورس کر رہے ہیں تو ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے، تو یہ سرٹیفکیٹ بھی فری آف کاسٹ کورس کے بعد آپ کو بھجوائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہے، اس کورس کا سارا مٹیریل، کورس مکمل فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے بندوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ کورس آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اس کی کسی قسم کی کوئی اجرت آپ سے طلب نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں آپ کو سافٹ کاپی میں آپ کے گروپ میں بھیج دی جائیں گی، آپ خود پرنٹ لے لیں، آپ سافٹ کاپی سے پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں جن کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اس کی ہارڈ کاپیز بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ بڑی کلرفل خوبصورت سی بکس ہوتی ہیں، اگر آپ منگوانا چاہیں آپشنل ہے، یہ آپ کے لیے لازمی نہیں ہے۔
آپ انہیں منگوا سکتے ہیں. البتہ آپ کو سافٹ کاپی میں یہ سارا مٹیریل گروپ میں مل جائے گا. اسی طرح ورک بک کی بھی ہارڈ کاپی ہوتی ہے اور آپ کو سافٹ کاپی دی جائے گی. آپ پرنٹر سے خود پرنٹ لے لیں, اپنے پاس کہیں سے پرنٹ کروا لیں, وہ آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ ہارڈ کاپی منگواتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک یعنی سارٹ آف ووکیبلری کارڈ ہوتا ہے, پاکٹ کارڈ, کہ جسے آپ جیب میں رکھ لیں اور جب بھی نماز کے بعد اسے نکال کر آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس میں ہر لیسن کے الفاظ جو ہم آپ کو پڑھائیں گے, جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ان کے معنی آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں. اگر آپ نے یہ مٹیریل منگوانا ہو, برائے مہربانی غور سے سنیے گا. آپ نے مجھے میسج نہیں کرنا, میں کورس پڑھانے کا کام کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ کورس چاہیے ہو تو اس کے لیے یہ نیچے نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ہم بھجوا بھی دیں گے. پوری کی پوری پریزنٹیشن آپ کو گروپ میں مل جائے گی, لہٰذا اس پہ پریشان نہیں ہو. یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں, آپ اس پر واٹس ایپ کریں گے, وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے اور یہ کتابیں آپ کو کوریئر ہو سکتی ہیں. آپ پاکستان میں جا کہیں بھی ہیں, پاکستان سے باہر ہیں تو پھر آپ کو سافٹ کاپی سے کام چلانا پڑے گا. اب ذرا کورس کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں. یہ کورس جو ہے بالکل ماڈرن طریقوں کے اندر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ کوئی ٹریڈیشنل یا روایتی طریقے سے آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ٹیکسٹ پڑھتے جائیں گے اور ترجمہ رٹتے جائیں گے, نہیں, بلکہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن میں الفاظ کس طرح آئے ہیں, ان کو سیکھنے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. پھر ہم اشاروں کا طریقہ استعمال کریں گے. جس طریقے سے ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں وہی طریقے کو ہم قرآن سیکھنے کے لیے بھی استعمال کریں گے. نئی زبانیں کیسے سیکھی جاتی ہیں اس کو ذہن میں رکھا گیا ہے اس کورس کو ڈیزائن کرتے ہوئے. آپ کی دماغ کی کیا صلاحیت ہے, اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, وہ باتیں آپ کو بتائی بھی جائیں گی. اس کو استعمال کیا جائے گا کہ آپ بہتر سیکھ سکیں. اور خود کو بہتر کرنے کے لیے کیا طریقے ہوتے ہیں. NLP جو ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس کے بارے میں پڑھا ہو, اس کا استعمال کیا جائے گا کہ آپ تیز ترین طریقے سے, آپ خود سوچئے کہ صرف 20 کلاسز میں آپ میرے سامنے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ نے تھوڑی سی کوشش اور کی تو ہم میں سے ہر کوئی قرآن کی 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن کے آدھے 50% الفاظ ہوں گے جن کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. تو اب چونکہ کورس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ, میں نے شروع میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں. تو برائے مہربانی یہ ذہن میں رکھیے کہ نہ تو آپ مجھے کوئی علامہ کہہ سکتے ہیں, نہ قاری کہہ سکتے ہیں, نہ مفتی کہہ سکتے ہیں, نہ ہی کوئی ایسا لقب میرے لیے استعمال کر سکتے ہیں مولانا کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان میں سے کسی بھی لقب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. نہ ہی میں کوئی عالم ہوں, میں کوئی بہت بڑا, میں ایک عام معمولی سا طالب علم ہوں, عام انسان ہوں. نہ ہی میں نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر کوئی ڈسٹنکشن لی ہے یا اس کے کوئی بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں. میں نے یہ کورس سیکھا ہے, اس کو پڑھانے کے اوپر تھوڑی سی ٹریننگ لی ہے. سو میں ایک عام انسان ہوں. آپ چاہیں تو میرا نام کاشف ڈائریکٹ نام لے سکتے ہیں, آپ چاہیں جو آپ کو آسان لگے بھائی کہہ سکتے ہیں, جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو یہ الفاظ آپ میرے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے یہ کورس قرآن کو جاننے والوں سے سیکھا ہے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں, بس یہ میں ایک کام کر رہا ہوں. لہٰذا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ بھی اس کو سیکھ کر آگے پہنچائیں گے. تو آئیے اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ نے اب چیٹ باکس میں لکھنا بھی ہے, اور چیٹ باکس کا مجھے امید ہے کہ آپ اس کا استعمال جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. سو چیٹ باکس میں بلا ضروری نہیں لکھیے گا, جب آپ سے کہا جائے اس وقت لکھیں تاکہ باقی لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. اور میں ابھی چیٹ باکس کو کچھ دیر میں, چونکہ آج کے دن میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس کو اوپن کیا ہوا ہے سب کے لیے, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کر دیں گے تاکہ آپ سب لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. تو آج کے دن کے لیے آپ اس کو استعمال کیجئے, لیکن صرف وہی ضروری بات لکھیے جس کی ضرورت ہے. بلا ضرورت اس میں سلام بھی ابھی نہ لکھیے, جزاک اللہ وغیرہ بھی نہ لکھیے, تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں, ڈسٹریکٹ نہ ہوں. تو قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ آئیے میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ آپ, میں, ہم سب لوگ, ہم اسکول میں گئے, ہم کالج میں گئے, ہم یونیورسٹی میں گئے. فرض کیجئے کہ آپ اسکول جائیں اور آپ کو روزانہ 6 کلاسز آپ کو پڑھائی جائیں, اور ان 6 کلاسز کے اندر آپ کو فارسی زبان کے اندر پڑھایا جائے, یا آپ کو فرینچ لینگویج میں پڑھایا جائے, یا آپ کو جرمن زبان میں پڑھایا جائے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کو اس کا نہیں پتا,
لیکن آپ کلاس میں جاتے ہیں اس زبان میں وہ سبق پڑھایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ 6 سبق آپ کو پڑھائے جائیں اور آپ وہ جا کر سنیں ہی نہ, آپ وہ 6 کے 6 سبق مس کر دیں. اب مجھے یہ بتائیے سارا سال یہ سلسلہ چلے تو سال کے بعد کیا آپ اس کلاس میں پاس ہو سکتے ہیں؟ چیٹ باکس میں جواب دیجئے یس نو. کیا ایک سال کے بعد جب وقت گزر جائے یا یونیورسٹی کا ایک سیمیسٹر گزر جائے تو کیا آپ اس میں پاس ہو سکیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے بھائی بردر مدثر کہہ رہے ہیں نو, بردر ابراہیم کہہ رہے ہیں نو, سسٹر فریال کہہ رہی ہیں نو, سسٹر ختیجہ چودھری سنان, بردر فیصل, سسٹر بردر شاہ, سسٹر سائمہ, سسٹر ثنا, اور اب اس تیزی سے نام آ رہے ہیں کہ میرے لیے بولنا مشکل ہے. سو ظاہر ہے یقیناً of course it is impossible, we cannot pass that class, it is impossible out of question that I do not understand the language and I pass the class and I pass the examination or I miss the classes. So brothers and sisters, ہر روز غور سے یہ بات سنیے آپ مسجد, اور جب میں یہ اشارہ کر دوں تو پلیز چیٹ باکس میں لکھنا روک دیجیے اور میری طرف توجہ کر کے سنیے. جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور امام فجر کی 2 رکعت میں اور امام مغرب کی 2 رکعت میں اور امام عشاء کی 4 رکعت میں سے 2 میں جب تلاوت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے, جو آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ اس میں مجھ سے کہہ کیا رہا ہے, مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے, مجھے کیا بتایا جا رہا ہے, مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے, مجھے کن چیزوں سے روکا جا رہا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے اور میں آخر میں اس امتحان کو پاس کر لوں. تو برادرز اینڈ سسٹرز, یہ کس طرح کی غلط فہمی ہے جس میں ہم نے خود کو مبتلا کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو یعنی ہم اس کو کیا اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھے بغیر سنے جا رہے ہیں, اور پھر ہم میں سے ایسے احباب بھی ہیں کہ جو ان 6 کلاسوں میں جاتے ہی نہیں ہیں, اس میں حاضر ہی نہیں ہوتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس امتحان کو پاس کر لیں گے. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہم ہیں مسلم بائی چانس, اللہ کا فضل تھا, اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, توحید جیسی عظیم الشان نعمت سے نواز دیا, لیکن ہم بائی چانس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو کیا اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے؟ ہم ان لوگوں کی مانند ہیں جو پاس لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوئے اور اب پاس مفت کا تھا, دل کیا تو پورا میچ دیکھا, نہیں دل کیا تو نہ دیکھا اور وہاں سے چلے گئے, نہ اس کی قدر و قیمت جانی, نہ اس کی اہمیت کا احساس کیا. تو آئیے آج ہم مسلم بائی چوائس بننے کی جانب چلیں کہ نہیں اے اللہ تو نے اپنا فضل ہم پر کیا, ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, مسلمان بہن بھائی دیے, اسلام کے اوپر زندہ رکھا اور یہ کتاب ہمیں عنایت فرمائی اور توحید جیسی عظیم الشان نعمت بخشی, تو کیوں نہ آج میں بھی تیری نعمتوں کے جواب میں بھی کچھ کروں, میں آگے بڑھوں اور آج یہ نیت کروں کہ انشاءاللہ اے اللہ میں قرآن کو سمجھ کر میں تیری نعمتوں کا احساس کر کے مسلمان بننے جا رہا ہوں. وہ مسلمان جو کانشیسلی مسلمان ہے, جسے پتا ہے کہ مسلمان ہونے کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اور آج جب یہ سفر آپ شروع کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں ہماری دشمن ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. گو کہ اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت کے خصوصی انعام کی وجہ سے شیطان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے, لیکن انسان کا اپنا نفس جو ہے اس کے اوپر قابو کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس پر قابو پائیے اور آج یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ جو سفر میں آج شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو کسی صورت رکنے نہیں دوں گا یا رکنے نہیں دوں گی, اور انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ میں وقت پر اس کلاس کو پڑھوں گی یا پڑھوں گا اور اس کو سمجھوں گا اور سمجھوں گی. اور انشاءاللہ جب رمضان کی آپ باقی برکتوں سے فیض یاب ہوں اور قرآن کو بار بار سنیں تو اس وقت ان ساری چیزوں کو اپلائی کروں گا انشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں کورس کے تعارف کے حوالے سے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے, قرآن کا کیا معجزہ ہے, تو کیا کہیں گے آپ مجھے؟ چیٹ باکس میں پھر جواب دیجئے کہ قرآن کا معجزہ آپ کے خیال سے کیا ہے. جی ماشاءاللہ, ہماری بہن سارا کہہ رہی ہیں آسان ہے, ڈاکٹر کلثوم کہہ رہی ہیں کہ یہ زندہ کتاب ہے, اور بردر نوید اور ماشاءاللہ ایزی ٹو ریممبر ہے. محمد اسحاق کہہ رہے ہیں یہ مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے. ماشاءاللہ سسٹر لائبہ فرما رہی ہیں آسان ہے, اس پہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی, یہ ہدایت ہے. ماشاءاللہ یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے. ماشاءاللہ سسٹر سائرہ کہہ رہی ہیں اسے جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے اس میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ماشاءاللہ
تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, جتنی باتیں بھی آپ سب فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو آئیے, آپ سب نے بالکل صحیح فرمایا, قرآن کے بے شمار معجزات ہیں, اس کا وجود ہی ایک معجزہ ہے. اور اس کا بہت بڑا معجزہ کیا ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی لے کر آتا ہے. قرآن انسان میں تبدیلی لے کر آتا ہے. یہ اپنی اصلی حالت میں ہے, اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, لیکن یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے, انسان کو ہدایت پر گامزن کر دیتا ہے. اس نے قوموں کو عزت اور عروج بخشا تھا, اس نے اس امت کو عزت و عروج بخشا تھا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے اندر بھی تبدیلی لائے گا, اور یہ ہمارے دلوں میں اترے گا, اور ہم اس کو سمجھیں گے. تو آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے کچھ ہدایات ہیں. آپ کورس کے درمیان سوالات بھی پوچھنا چاہیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ میں صرف بولتا رہوں آپ سنتے رہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں ہم ٹو وے بات کریں. آپ بھی سوال پوچھیں, آپ بھی مجھ سے بات کریں, میں بھی آپ سے بات کروں. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سوالات پوچھیں. آپ کے سوالات جو ہیں اس کے 5 طرح سے جوابات ہوں گے. اگر آپ سوال پوچھیں گے, مجھے جواب آتا ہوگا, میں آپ کو جواب دوں گا. آپ سوال پوچھیں گے, سوال ذاتی نوعیت کا ہوگا, میں یہ اشارہ کروں گا کہ آپ مجھ سے الگ سے پوچھ لیجئے گا فون پر واٹس ایپ کر کے. آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ اشارہ کروں گا, میں کہوں گا کہ یہ ابھی رک جائیے, اس کا جواب آگے آ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ کل کی کلاس میں آگے کہیں کلاسز میں آ رہا ہو, تو یہ اشارہ کروں گا. آپ سوال پوچھیں گے تو میں یہ بھی اشارہ کروں گا. اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ہمارے اس کورس سے ریلیونٹ نہیں ہے. ہم نے چونکہ اس کورس میں ترجمے پر فوکس کرنا ہے, ہم زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیلز پہ نہیں جائیں گے. آپ سوال پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا, لہٰذا مجھے وقت دیجیے, میں اس کا جواب جان کر آپ کو کل بتانے کی کوشش کروں گا. تو اس طریقوں سے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. سوال پوچھنے کے طریقے کیا ہوں گے؟ آپ بعض اوقات چیٹ باکس میں بھی سوال لکھ سکتے ہیں, چونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. امید ہے کہ میں سوال پڑھ سکوں گا, کیونکہ زیادہ میسیجز آتے ہیں تو وہ اوپر چلا جاتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا میں پڑھوں. اسی طرح کلاس کے درمیان میں, کلاس کے 2 حصے ہوتے ہیں, سبق 2 طرح سے پڑھایا جائے گا, پہلا حصہ, دوسرا حصہ. اس کے درمیان جو چھوٹی سی بریک آئے گی اس میں ہم آپ کو لائیو آپ کے سوالات لیں گے. آپ زوم میں ریز ہینڈ کریں گے, ہم آپ کو انمیوٹ کریں گے, آپ سوال پوچھیں گے, آپ کو جواب دیا جائے گا. اسی طرح کلاس کے آخر میں اوپن اینڈڈ کوسچن آنسر سیشن ہوا کرے گا, جس میں آپ اپنے لائیو کوسچن پوچھیں گے, ہم آپ کو جوابات دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو پریکٹس کرنے کے لیے ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا ہاتھ کھڑا کروایا جائے. آپ سوال پوچھئے یا کوئی بات کیجئے, یا یہ نیچے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کے مجھے بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے. تو میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے بردر غازی ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. بردر غازی, آپ خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے, آپ بات کیجئے. جی بردر غازی, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, آپ خود کو انمیوٹ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. جی اگر آپ نہیں کر پا رہے تو خود کو انمیوٹ کریں, مائک کے اوپر ٹیپ کریں, وہاں پہ انمیوٹ کا آپشن آئے گا, وہاں سے انمیوٹ کریں. بردر نعمان غنی, آپ کوشش کیجئے. جی السلام علیکم جی. کاشف ملک صاحب, میں نے پوچھنا آپ سے یہ تھا, میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو کورس ہے, ہم 471 کورس آج سٹارٹ کر رہے ہیں, جو پریویس کورسز میں جو آپ نے مٹیریل دیا ہے لاسٹ کورس میں, اس کے مٹیریل اور اس کورس کے مٹیریل میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ جی بالکل فرق نہیں ہے, کیونکہ QC1 سیم ہی ہے. یہ کریش کورس ہوتا ہے, یہ روزانہ رن ہوتا ہے, بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی؟ دیکھیے اب آپ سب نے دیکھا کہ یہ بردر نعمان غنی نے کس طرح انمیوٹ کر کے خود کو سوال پوچھا. اسی طرح آپ سب پوچھ سکتے ہیں. ایک اور لے لیتے ہیں, سسٹر آسیہ عنایت, انمیوٹ کیجئے, آپ بات کیجئے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے PDF کے لیے وہ نمبر دیا ہے, تو اس نمبر پہ بھی گروپ میں میسج کریں گے تو رجسٹریشن ہو جائے گی؟ آپ گروپ میں نہیں ہیں ابھی, واٹس ایپ کے گروپ میں؟ یہ اس والے میں تو ہوں نا جس میں آج لنک آیا ہے, تو PDF کے لیے. اگر آپ اس گروپ میں ہیں 471 میں, تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں وہیں پہ ملیں گی. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, شکریہ. جزاک اللہ. تو اس طرح سے آپ کے سوال جواب لیا کریں گے ہم درمیان میں, لیکن کم لیں گے, اور آخر میں سارے سوالات لیں گے. آج چونکہ انٹروڈکٹری سیشن, ہو سکتا ہے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات آگے آ رہے ہیں.
تو آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے لیے خاص چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیکچر نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا جیسے عام طور پہ روایتی کورسز میں ہوتا ہے کہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں. نہیں, یہ لیکچر کورس نہیں ہے. آپ کو بہت سی پریکٹس بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ. آج انٹروڈکٹری کلاس ہے, کل آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بھی درمیان میں انوالو کیا جائے گا. آپ ان میوٹ کریں گے مائکس کو, آپ بھی بات کریں گے, آپ بھی پریکٹس کروائیں گے. یہ تفسیر کورس بھی نہیں ہے, ہم لمبی تفسیر میں نہیں جائیں گے. تجوید کورس نہیں ہے, ناظرہ کورس نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور یہ اس کا ترجمہ جاننا چاہتے ہیں. فقہ کا کورس بھی نہیں ہے, فقہ کے سوالات نہیں لیے جائیں گے. یہ اس اللہ کی اس کتاب کو دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں پتا ہے, ہمیں تفسیر پتا ہے, یہ لیکن اصل کتاب کا متن نہیں پتا. ہمیں اس کی عربی الفاظ معنی نہیں آتا. کتنی عجیب بات ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن آپ ان سے کبھی پوچھئے کہ ایک آیت کا ترجمہ کر دیں, وہ نہیں کر سکتے, انہیں نہیں پتا. تو کسی بھی زبان کو جب تک آپ خود زبان کو نہیں جانتے, آپ اس کے حسن کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, آپ پر اس کا صحیح اثر نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ ہم قرآن کا یہ ترجمے کا کورس ہے اور ہم اس میں اس کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا اس پر فوکس رہے گا. لہٰذا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوالات کیجئے. کورس کے درمیان خاص طور پہ باقی سب چیزوں سے ہٹ جائیے. گھر کی کسی ایسی جگہ بیٹھیے جہاں باقی کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو. موبائل کو باقی کاموں سے بند کر دیجئے, صرف پوری توجہ سے. اور اگر ممکن ہو, بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہو, آپ کے ساتھ کوئی مل کر کورس کرنے والا ہو. انشاءاللہ اس سے آپ کے سیکھنے کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. سو برادر مدثر, آپ جو بات کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اسی کورس میں یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہوئے آئیے. اچھا, اس وقت میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ ایز اے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا ایز اے استاد بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے ذرا یہ بتائیے آپ چیٹ باکس کے اندر کہ آپ اس وقت طالب علم کے طور پر بیٹھے ہیں یا استاد کے طور پر بیٹھے ہیں. سو محمد ارسلان بتا رہے ہیں سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے. محمد عدنان بھی کہہ رہے ہیں, سسٹر ربیہ, سسٹر ہبا, سسٹر فاطمہ, ماشاءاللہ, اور بہت سے سارے آپ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ طالب علم کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ایک عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو اٹینڈ کر رہا ہے, سن رہا ہے, وہ طالب علم ہے, جو پڑھا رہا ہے وہ استاد ہے. اگر میں آپ سب سے, بالکل ٹھیک ہے, علی حسن, سسٹر شاہدہ, سسٹر خنسا, مریم, سسٹر سمیرہ, خدیجہ, صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. اب ذرا رک جائیے اور میری بات سنیے توجہ سے. آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ طالب علم بیٹھے ہیں. اگر میں آپ سب سے یہ گزارش کروں اور غور سے میری بات سنیں, ابھی رائٹ ناؤ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ کورس پڑھانا ہے. اس کورس کو پڑھنے کے بعد, کرنے کے بعد, میں نے یہ کورس پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ, ابھی تو آپ طالب علم کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے نا کہ میں سیکھنے والا بیٹھا ہوں, تو جیسے ہی آپ اس موڈ میں چلے جائیں گے کہ نہیں مجھے پڑھانا بھی ہے, تو آپ اور زیادہ توجہ سے غور سے سنیں گے کہ اچھا, کیونکہ استاد جب محنت کرتا ہے اس نے آگے پڑھانا ہوتا ہے. لہٰذا ابھی فوری آپ سب میرے ساتھ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ میں یہاں پر بالکل استاد کی موڈ میں بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اس کورس کو سیکھنے کے بعد سکھانا بھی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اگر ہم نے بہترین بننا ہے تو دونوں کام کر رہے ہیں, سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. تو امید ہے آپ سب نے یہ نیت بھی کر لی ہے اور آپ سب جو ہے نا ٹیچر موڈ میں چلے گئے ہیں, اس میں بیٹھ گئے ہیں, اور آپ کے سیکھنے کی رفتار انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گی جب آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. آئیے اب کورس کی طرف بڑھتے ہیں. کورس کا تعارف, یہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اور یہ بات میں صرف کورس کے ڈیزائنر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں اپنے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے اور کورسز کو بھی دیکھا ہے. میں نے ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب کا کورس بھی دیکھا ہے, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے میتھڈ کو دیکھا ہے, میں نے جو ہے وہ, تو ان سارے کورسز کو, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا یہ کورس, ان سب کا تقابل کر کے میں ذاتی طور پر بھی یہ جانتا ہوں کہ یہ کورس آپ کو سب سے تیز اور آسان طریقے سے قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ سکھا دیتا ہے. سو ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. 20 سبق 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. آج کی انٹروڈکٹری کلاس اور کوئزز کی کلاسز میں لا کے یہ ٹوٹل 25 دنوں کا کورس ہوگا.
کیا وجہ ہے کیوں سب سے آسان ہم اس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلی بات اس کی یہ کہ یہ نماز سے شروع ہوتا ہے. تو نماز سے شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کسی اور چیز سے ہم شروع نہیں کرتے. اس لیے کہ کوئی اور آیت میں اگر آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا نا، اگر میں نماز شروع کروں الحمدللہ رب العالمین، آپ سب کو آتا ہوگا یہ آیت، اس کے ترجمے سے شروع کریں گے آپ کو پہلے سے آدھا کام آتا ہے. اگر میں قرآن میں سے جا کے درمیان میں سے کوئی آیہ مبارکہ اٹھا لوں اور آپ کو کہوں آئیے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیۃ بینات لعلکم تذکرون، تو اگر میں اب اس کا ترجمہ شروع کر دوں گا تو نہ آپ کو آیت آتی ہے تو ترجمہ بھی مشکل ہو جائے گا. تو ہم انشاءاللہ نماز سے شروع کریں گے کہ ہمیں یہ آتی ہے، اور آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے جو عربی کا لفظ سنیں اس کے اوپر غور کریں، دیکھیں کہ کیا اس کورس میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور یہ جو کورس ہے اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، 10 سال کے بچے سے لے کر، اور الحمدللہ میرا 7 سال کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے معنی بتاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کر رہا تھا. اور 9 سال کی میری بیٹی تھی جب اس نے یہ کورس کر لیا تھا. تو اس کا مطلب اس سے کم عمر والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ کہتے ہیں 10 سال سے لے کر، اور پھر الحمدللہ بڑی ایج کے ہمارے ساتھ 80 سال کے میرے ایک بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہماری ایک بہن ابھی پچھلے بیچ میں 74 سال کی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. ہماری ایک بہن 70 سال سے زیادہ کی عمر میں اس کورس کو کر کے اس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ سب کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. اچھا، دوسرا ابھی آپ کو اور سمجھ آئے گی، جب آپ نے کوئی بھی زبان سیکھنی ہو، کوئی بھی آپ نے انگلش سیکھنی ہو، اردو، عربی، فرینچ، جرمن، تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. بتائیے کون کون سی 4 چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں؟ کہ اس زبان کو آپ نے اس کو بولنا ہوگا، آپ کو اس کو سننا پڑے گا، آپ اسے پڑھیں گے، آپ اسے لکھیں گے. ایسے ہی ہے. تو 4 چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. اب ان چاروں میں سے آپ مجھے بتائیں مشکل کام کون سا ہوتا ہے؟ چاروں میں سے اگر آپ کو سننا پڑے، پڑھنا پڑے، بولنا پڑے، لکھنا پڑے، تو سب سے مشکل کام کیا ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کہ لکھنا اور بولنا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے. سننا اور پڑھنا جو ہے عام طور پہ آسان کام ہوتا ہے. تو دیکھیے اس میں آپ زیادہ سن رہے ہوں گے، آسان کام. پڑھنا آپ کو قرآن پہلے ہی آتا ہے، آسان کام. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا بولیں گے بھی، لکھیں گے بھی، لیکن زیادہ کیا کریں گے؟ سننا اور پڑھنا، جو آسان کام ہے. تو آپ پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کو آسانی لگے گی کہ اچھا یہ تو آسان ہے، سن کر بھی میں سیکھ سکتا ہوں. تو پڑھ تو آپ رہے ہی ہوں گے رمضان میں انشاءاللہ قرآن آپ بہت پڑھیں گے، وہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے، تو یہ آسان کام ہو جائے گا. اور ہم بہت کم آپ کو صرف وہ بولنے کے لیے کہیں گے جو آپ آسانی سے بول سکیں گے، اور وہ لکھنے کے لیے کہیں گے جو آپ آسانی سے لکھ سکیں گے. تیسرا فرق کیا ہے اس کورس کا باقی کورسز سے؟ ہم الفاظ معنی پر زیادہ زور نہیں دیں گے آپ کو، اس طرح سے نہیں جو کہ اچھا جی یہ الفاظ ہے اس کا معنی سیکھیے، نہیں، بلکہ فطری اور آسان طریقہ جیسے بچے سیکھتے ہیں. آپ جب چھوٹے تھے اور آپ نے کہا میں نے پانی پینا ہے، آپ نے نہیں کہا میں نے پانی پینی ہے. آپ نے گرامر تو نہیں پہلے پڑھی تھی نا کہ بھئی پینا آئے گا یا پینی آئے گا؟ تو کیسے سیکھا آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھا کہ پانی جو ہے وہ میں نے پینا ہے، پینی نہیں ہے. روٹی میں نے کھانی ہے، کھانا نہیں ہے. تو روٹی کے ساتھ کھانی لگے گا اور پانی کے ساتھ پینا لگے گا. تو یہ کسی گرامر تو بعد میں آپ نے اسکول میں جا کے سیکھی، لیکن بولنا آپ کو پہلے ہی آ گیا کہ صحیح کیسے بولتے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے اسی طرح. ہم گرامر پر زور نہیں دیں گے آپ کو کہ اچھا گرامر ہے اس کی یہ تعریف ہے، یہ کریں. مثلا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا یومنون کا لفظ یاد کر لیں جی، یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے. تو آپ کہیں گے یا اللہ یہ ایک لفظ یومنون اور اس کے لیے اتنے اور لفظ بھی یاد کروں؟ یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانہ من الافعال الخمسہ. آپ کہیں گے سر میں تو کورس سے جا رہا ہوں. تو ہم آپ کو ایسے نہیں پڑھا رہے، ہم آپ کو بھگانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں آپ کو ایسے پڑھایا جائے کہ آپ کہیں اچھا یہ تو مجھے آتا ہے. تو انشاءاللہ آئیے اب اس طرف بڑھتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے. تو اب آپ کو اور آسانی لگے گی. یہ سسٹر سیدہ صدف کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی. مجھے چیٹ باکس میں بتائیے آواز آ رہی ہے یا نہیں، اور ان کو گائیڈ کر دیجئے، AQT کو انہیں بتا دیں. بردر اسلام کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے جی. سسٹر آپ کو ابھی گائیڈ کر دیتے ہیں، آواز آ رہی ہے. جن کو ڈسٹارٹ کر رہی ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کا کنیکشن بہتر کریں. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، کوشش کیجئے کل سے
آج ویسے کچھ ہمارے بھی تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو ہے، انشاءاللہ امید ہے 1-2 دن میں امپروو ہو جائے گا. آپ بھی اچھا انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑے سے پیسے اس پر لگائیے، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہوگا کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے اپنے کنیکشن پر آپ بہتر کنیکشن لیجئے، انٹرنیٹ کا بہتر پیکج لے لیجئے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو مصحف ہے، یہ جو ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. یہ عام طور پہ حفظ کرنے کے لیے بچے استعمال کرتے ہیں، یہ حافظی مدنی مصحف. ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے ہے. تو اس کے کچھ اعداد و شمار لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے، یا آپ اگر اندر سے کھولیں تو یہ مصحف ہے جو میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں بھی ہے. اور یہ جو مصحف ہے، اس کے اگر آپ ایک صفحے کے جب ہم یہ کورس کر لیں گے، آپ کو 50% الفاظ آتے ہوں گے. 50%. یہ جتنے کلر ہوئے ہیں نا ان الفاظ کا معنی آپ کو خود آتا ہوگا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اتنا معنی ہوتا ہو تو باقی معنی انسان خود سے کہ کتنا مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے میں. ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں اور یہ صفحہ دیکھتے ہیں تو میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. یہ میرے لیے قرآنک عربک ایسے ہی ہے جیسے فرینچ یا جرمن ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کا قرآن کے الفاظ سے تعارف شروع ہو جائے گا، آپ کو اس کا معنی آتا ہوگا. بلکہ آج سے بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ہی دیکھیے گا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کے ہزاروں الفاظ کا معنی آج ہی سے تعارف شروع ہو جائے گا. تو آئیے ذرا کچھ آپ کو دلچسپ باتیں بھی بتاتے ہیں اس حوالے سے. یہ جو حافظی مدنی مصحف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت، تو جو حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں عام طور پر صفحوں کی تعداد ہے 600. یہ میں ابھی اگر اس کو بھی دیکھوں تو 600 کچھ صفحات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایوریج ہم کہتے ہیں 611 صفحے ہیں اس میں بھی. ٹھیک ہے، 600 صفحات ہیں. اب اگر ہر صفحے کے اوپر 15 لائنیں ہیں اور 15 لائنیں ہوں جیسا کہ اس کی 15 ہیں، یہ اگر میں گنوں تو یہ 15 لائنیں ہیں، اور ایوریج ہر لائن کے اندر اگر 9 الفاظ ہوں، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک لائن میں، تو ایک صفحے پہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہوں گے؟ 15 لائنیں اور 9 الفاظ ایک لائن میں ایوریج. ٹھیک ہے، تو ایک صفحے پر کتنے ہوں گے بتائیے؟ آپ میں سے میتھس کس کا اچھا ہے ذرا چیٹ باکس میں لکھے، کیلکولیشن جس کی اچھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سسٹر سائرہ، برادر حیدر، سسٹر ماریا، برادر شبیر، سیرش، لائبہ، عاصم، سارے بتا رہے ہیں. برادر ظفر، برادر سسٹر شفق، ارسا، برادر اسامہ، ویری رائٹ. تو 135 ایکسلنٹ. آپ سبھی میتھس میں اچھے ہیں جی انشاءاللہ. آپ کورس بڑی جلدی آپ کے، اس کا مطلب ہے فاسٹ ہیں. تو ہم ایوریج لے لیتے ہیں، ایوریج تو وہ کتنے ہو گئے؟ 130. ٹھیک ہے جی، ایوریج ہم نے لیا ایک صفحے پر. تو پورے قرآن کو اگر ہم نے پورے قرآن کے الفاظ نکالنے ہوں، 130 کو اگر آپ 600 سے ضرب دیں تو پورے قرآن کے الفاظ نکل آئیں گے. کتنے بنے؟ یہ بردر انجینئر فرما رہے ہیں یہ تقریباً بالکل ٹھیک ہے جی، صحیح ہے الحمدللہ. بردر نان اور یہ سب فرما رہے ہیں پورے قرآن کے بھائی 778 تو نہیں، 78,000 کے قریب الفاظ بن جاتے ہیں پورے قرآن کے. ٹھیک ہو گیا. اب جب 78,000 الفاظ ہیں قرآن میں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کے 40,000 سے زیادہ، تو یہ 50% سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں انشاءاللہ جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سوری جی، سسٹر انجینئر ہیں یہ، انجینئر نہید. اوکے، جزاک اللہ فار کریکٹنگ می. تو کل الفاظ ہو گئے 78,000. اچھا اب مزے کی بات بتاؤں، آپ مجھے یہ بتائیں 78,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا آسان ہے مشکل ہے؟ ذرا جلدی سے بتائیں. 78,000 الفاظ کا معنی تو یہ تو بڑا مشکل ہے، ظاہر ہے بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں اس مشکل کے لیے آسانی دیکھیے، ذرا غور سے سنیے، رک جائیں. ٹھیک ہے، اب جب اس میں سے تکرار والے الفاظ ہم نکال دیتے ہیں نا، جن کی ریپیٹیشن آئی ہے، جو بار بار آئے ہیں، تو یہ الفاظ رہ جاتے ہیں 17,000. تو پہلے لیول کے اوپر ہی 1/4 رہ گئے. 78,000 کی جگہ 17,000 رہ گئے. الحمدللہ اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارا چیلنج جو ہے 78,000 سے ایک دم رہ گیا 17,000. لیکن 17,000 الفاظ بھی آپ مجھے بتائیں 17,000 آسان ہے مشکل ہے؟ 17,000 الفاظ کا معنی سیکھنا، اگر میں آپ کو 17,000 الفاظ کی لسٹ دے دوں ابھی بھی بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں برادر عدیل، سارے صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا مشکل نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. 17 آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک زبان کے عام طور پر آپ جو انگلش جو بڑی اچھی بولتے ہیں انہوں نے 400-500 الفاظ سیکھے ہوتے ہیں.
اچھا علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد یہ تعداد رہ جاتی ہے 4500. اب بتائیے دیکھیں 78,000 میں سے 4500 یہ تقریباً 5% رہ گیا ہے. ٹوٹل جو ہمارے پاس 78,000 تھا نا اس کا 5% رہ گیا ہے. 4500 الفاظ جن کو سیکھ کر ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں. اوکے تو حروف کے مادے اگر آپ کو روٹ لیٹرز آ جائیں تو 1850 1850 الفاظ رہ جاتے ہیں. اور اوسطن کیسے؟ مثلا جیسے یہ دیکھیے قرآن میں لفظ آیا علمہ علمہ تعلمہ تعلیم عالم علیم علام. اگر آپ کو یہ پتا ہونا کہ یہ سارے لفظ جو ہیں ان میں آئین لام اور میم آیا ہے اور آئین لام اور میم جہاں آتا ہے اس میں علم کا معنی پایا جاتا ہے یعنی جاننے کا معنی پایا جاتا ہے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ عالمہ میں کوئی نہ کوئی معنی ہے جس میں علم شامل ہے جاننا. علمہ تعلمہ علمہ اس نے سیکھا اس نے جانا علمہ اس نے سکھایا. سو اس طرح سے آپ کو سارے معنی آسان ہو جاتے ہیں. اور اس کورس کے اندر اس کورس میں ہم نے صرف اور صرف 232 کتنے ہم نے 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے صرف اور صرف بلکہ نماز کے 232 الفاظ کی مدد سے کتنے 232 78,000 نہیں 17,000 نہیں 4500 نہیں 1800 نہیں بلکہ صرف 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زیادہ الفاظ کا معنی جاننا ہے. الحمدللہ. اب بتائیے اب آسان ہے کہ مشکل ہے؟ صرف 232 الفاظ کی مدد سے قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے نصیحت لینے کے لیے آسان بنایا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن مشکل ہے؟ اصل میں شیطان نے یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن مشکل ہے. تو آج سے اپنے ذہن میں یہ ڈال لیجیے آج کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن مشکل ہے. قرآن آسان ہے. لیکن کوئی بھی چیز ہو زندگی میں آسان ہو پھر بھی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو ہلنا پڑتا ہے ہاتھ ہلانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں گے اور کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ مشکل ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ٹھیک ہے جی. تو اس کورس کے اندر انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور آسانی سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. روز آپ 32 بار سورہ فاتحہ کو نمازوں میں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آسان آغاز ہے اور پڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے. آپ میں سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. اس کورس کے اندر ہم نے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ ہمیں آ جائیں گے. نماز ہمیں پوری آ جائے گی انشاءاللہ. رمضان کے اندر آپ ایسی نماز پڑھیں گے اس رمضان میں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی میں ایسی نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہوں گی. اللہ سے تعلق بہتر ہوگا. نماز بہترین ہو جائے گی. خشوع و خضوع ہوگا. اللہ کا ڈر اللہ سے محبت اللہ کا شوق پیدا ہوگا. قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا. قرآن ہماری زندگی میں آئے گا جب ہم اس کو سمجھیں گے خود سمجھیں گے اور انشاءاللہ نیک اعمال کی ترغیب ملے گی. قرآن اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ صرف اس کو رٹ لیا جائے اور اس کو یاد کر لیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. نہیں بلکہ یہ زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے نیک اعمال اور اعلی اخلاق کی ترغیب کے لیے بھیجا گیا. اللہ کے نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا گیا. اور پھر بونس کے طور پر آپ عربی کے 100 جملے بھی بولنا سیکھ جائیں گے یعنی آپ عربی بھی بولا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہوں گی. اللہ نے چاہا آپ بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے. کورس کا سلیبس کیا ہے؟ بڑا ہی آسان. اس میں سے ساری چیزیں آپ کو پہلے آتی ہیں. پوری اذان ہم اذان پوری سورہ فاتحہ رکوع اور سجدہ کی تسبیحات تشہد درود کے بعد کی دعا 6 صورتیں آسان سی. سورہ فاتحہ کے علاوہ 6 صورتیں اور کریں گے. عصر کافرون نصر اخلاص فلق اور ناس. یہ ان کی مدد سے اور یہ 4 چھوٹی سی دعائیں رب زدنی علما بسم اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ٹوٹل آپ کا سلیبس ہے. اس کی مدد سے ہم نے پورے قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہے. آسان. یہ ساری آپ کو پہلے آتی بھی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو بس نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی انٹروڈکٹری پارٹ مکمل ہوا. اب آپ کو لیسن سیمپل لیسن دکھایا جائے گا جو کل پڑھایا جائے گا آج نہیں. صرف وہ پڑھیں گے ہم
2-4 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت. میری کوشش ہوگی پورے وقت پہ ختم کر دیں. تو سیمپل لیسن جو کل پڑھایا جانا ہے وہ میں اب آپ کو اس کی سلائڈز دکھاؤں گا کہ لیسن کیسے پڑھایا جایا کرے گا. تو آئیے لیسن دیکھتے ہیں. آپ کو ہر لیسن کے 2 حصے ہوا کریں گے. پہلے حصے میں ہم آپ کو قرآن کے الفاظ، اس کا ترجمہ بڑی خوبصورت یہ سلائڈز کی مدد سے، جیسے ہم کل پڑھیں گے جب تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمارا کل کا پہلا لیسن ہے. اور گرامر جو دوسرا حصہ ہوا کرے گا اس میں ہم کل پڑھیں گے ہوا ہم انت انا. کل کے سبق میں غور سے سنیں 12 نئے الفاظ آپ سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں. یعنی صرف کل ایک کلاس آپ جب لیں گے آپ کو قرآن کے 10% الفاظ کا ترجمہ آ جائے گا. کل ایک کلاس میں 1 گھنٹے میں انشاءاللہ. تو بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ذرا انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ آج ہی پک کر لیں. تو کل الحمدللہ ہم 12 الفاظ 7200. تعوذ سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کو سلائڈ دکھایا جائے کرے گی پہلے. پھر اس کا لفظی ترجمہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، یہ چلے گا، یوں آپ کو سنوایا جائے گا. پھر آپ کو ان کے ہر لفظ کا معنی، اعوذ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، اس سے کیا معنی لینا ہے. باللہ، اب باللہ کا لفظ جو ہے قرآن میں 2550 بار آیا ہے. اور کیسے بنتا ہے یہ؟ بی اور اللہ. بی اللہ، بی ہوتا ہے کی اور اللہ اللہ کی. تو اگر آپ یہ سیکھ گئے ابھی 1 منٹ میں تو قرآن میں آنے والے 2550 الفاظ کا معنی یہ کل پڑھنا ہے ہم نے، ویسے بتا رہا ہوں. من، یہ تو آج ہی یاد رکھ لیں آپ، من قرآن میں 3215 بار آیا. من کل میں نے آپ لوگوں سے اس کا معنی پوچھنا. من کا مطلب ہوتا ہے سے، من الشیطان، شیطان سے. 3215 بار قرآن میں. ابھی رائٹ ناؤ آپ کا قرآن کے ساتھ تعارف بڑھ گیا ہے. آج جو اس سے پہلے تھا اس سے زیادہ ہو گیا. اب آپ قرآن کھول کے جہاں جہاں من دیکھیں گے آپ کو معنی آتا ہے من سے. اور یہ قرآن کے ہر صفحے میں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے من، تقریباً ہر صفحے کے اندر ایوریج، کیونکہ یہ 3000 سے زائد بار ہے. تو یہ ابھی میں نے رینڈملی ایک صفحہ کھولا ہے اور میرے سامنے لکھا ہوا ہے من دونی کا، تو من کا لفظ مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اسی صفحے کے اوپر پھر آ گیا من دون اللہ، یعنی یہ اتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے. اور آگے چل کے یہ لفظ جو ہے اگلے صفحے کے اوپر اور پھر اگلے صفحے کے اوپر. تو آپ من کا لفظ معنی سے، یہ 1 سیکنڈ میں آپ کو یاد ہو گیا. تو من جانب سے بھی ہوتا ہے. اینی ویز یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ سارا. یہ آپ کو ساری سلائیڈز یوں پڑھایا جائیں گے، ایک ایک سلائیڈ ہم دیکھیں گے. یہ آپ کو مل بھی جایا کریں گی ہر کلاس کے بعد. تو یوں انشاءاللہ ہم یہ سبق کل کے دن میں مکمل کریں گے. یہ پہلا حصہ چل رہا ہے، سلائیڈز ہیں. سلائیڈز کے ذریعے آپ کو دیکھ کر پڑھنے میں بھی آسانی ہوا کرے گی. اور کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کو ہم نے زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے، اس کا ماڈل کل سٹڈی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں پہلے حصے میں کل ہم پڑھیں گے. یہاں تک آیا کرے گا، یہاں سے پھر آپ دہرایا کریں گے، آپ کو چانس دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہر سبق کے 2 حصے ہوں گے نا. تو دوسرا حصہ شروع ہوگا، وہ ہوگا گرامر کا حصہ. یوں آپ کو بتایا جائے گا سبق کا بی حصہ شروع ہونے والا ہے. جیسے یہ شروع ہو گیا ہے گرامر، پھر گرامر پہ ہم یہاں پہ تھوڑی بریک لیا کریں گے، آپ کے سوالات لیا کریں گے 2-4، اور پھر ہم گرامر شروع کریں گے. ہوا ہم انت انا انتم نحن ہم نے پڑھنا ہے. اور گرامر بھی بڑے آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ کو پڑھائی جائے گی. اشارے کیے جائیں گے، بڑے مزے کے اشارے ٹی پی آئی کے، کہ اشاروں سے کیسے سیکھا جاتا ہے. جیسے آپ موبائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ موبائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کے اشارے سے بتا رہے ہوتے ہیں ادھر جانا ادھر جانا، وہاں سے یوں مڑنا یوں کرنا. تو وہی طریقہ ہم یہاں بھی استعمال کریں گے. تو اب میں آپ کے ساتھ ایک ڈیمو کرنے جا رہا ہوں، ایک شارٹ سی ڈیمو. اگلے 3 منٹ میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، کلاس اختتام کو پہنچ جائے گی. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. یہ میں اسکرین کو بلینک کر رہا ہوں، آپ نے مجھے دیکھنا ہے غور سے، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو اشارے صحیح نظر آئیں اور میری بات غور سے سننی ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ نے جواب دینا ہے. تو اسٹاپ اسکرین اور ویڈیو آ گئی آپ کے سامنے. چلیں اچھا، اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ ہم جو زندگی میں پہلے تو چلیں کچھ آپ سے بنیادی سوالات پوچھتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے، سیدھا ہاتھ یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے میں استعمال کروں گا، تو الٹا ہاتھ کس کے لیے ہوگا بتائیے؟ چیٹ باکس میں لکھیے اور خود کو بتا دیجئے. جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتا نا، اپنے آپ کو بتا دے، اتنا اونچا بولے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے.
ماشاءاللہ بڑی تعداد میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات کا جواب دیں مجھے, بس رک جائیں, اگلی بات کا جواب دیں. اگر میں ایک انگلی کھڑی کروں اور کہوں یہ واحد ہے, واحد سنگولر, تو زیادہ انگلیوں کا کیا مطلب ہوگا بتائیں؟ زیادہ انگلیوں کا مطلب ہوگا جمع. ماشاءاللہ پلورل, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب ہو گیا, یہ آپ نے صحیح بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلی بات سنیے, رک جائیے, اگلی بات سنیے. دیکھیں آدھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, آدھی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں. اس طرح سے ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے کہ آپ کو جو باتیں آتی ہیں آپ خود بخود ان کو کرتے جائیں گے. اچھا, ہم جب عمومی زندگی میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 ہی لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. یا ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یا ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر میں اس طرف اشارہ کروں اور کہوں کہ میں جب کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں ادھر اشارہ کروں گا, اس طرف. ٹھیک ہے. اب میں اگر یوں اشارہ کروں تو آپ کے خیال میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے بارے میں کر رہا ہوں. ویری گڈ. اور اگر میں یوں اشارہ کروں, یوں, تو اب بتائیے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. ویری گڈ. بس یہ بات پوری ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے ایک اشارہ کروں گا, عربی کا ایک لفظ بولوں گا. جو لوگ پہلے کورس کر چکے ہیں وہ جواب نہ دیں ابھی, جو نئے لوگ ہیں نا وہ جواب دیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے اور انہیں بھی مزہ آئے کہ واقعی اس کورس سے وہ کیسے سیکھیں گے. عربی کا ایک لفظ ہے ہوا. ہوا, یہ اشارہ ہے. میرے اشارے کو دیکھ کر اس کا جواب لکھیے چیٹ باکس میں کہ کیا ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. ہوا. ماشاءاللہ بردر نام کہہ رہے ہیں وہ, بردر سسٹر سدرا کہہ رہی ہیں وہ, ڈاکٹر ماریا کہہ رہی ہیں وہ. ہاں وہ, اس وہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون ہے وہ؟ یہ کون ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہوا. یہ مرد ہے, بالکل ٹھیک ہے, مذکر ہے. یہ ایک ہے, یہ وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, دور ہے, کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہوا وہ. اگر میں یوں کر کے کہوں ہم, اب کیا ہوگا؟ یہ وہ سب. ماشاءاللہ سسٹر عالیہ کہہ رہی ہیں وہ سب, یہ جمع ہے. ہم, وہ سب جمع ہو گیا. دے. ایکسیلنٹ. اگر میں کہوں انتا, 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 سامنے اشارہ کر رہا ہوں. تم ایک, آپ کی بات کر رہا ہوں. انتا. ویری گڈ. انتا. اگر میں کہوں انا, ایک انگلی سے یوں اشارہ کروں, انا, میں, آئے. ایکسیلنٹ. اگر میں کہوں انتم, انتم, آپ سب. یہ دیکھیں نا زیادہ انگلیاں تھی, جمع سارے کے سارے مرد, آپ سب. اور نحنو, 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 ہم سب. ماشاءاللہ ویری گڈ, بالکل صحیح. تو مجھے بتائیں یہ تھوڑی سی دیر میں آپ نے کتنے الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہے؟ کتنے الفاظ کا ترجمہ سیکھا آپ نے ابھی؟ ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. بردر ساجد کہہ رہے ہیں 6 الفاظ کا. ٹھیک ہے بردر ساجد, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ 6 الفاظ کا. باقی سب بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اتنی تھوڑی سی دیر میں قرآن میں آنے والے 1295 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے, یعنی 1300 الفاظ کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں. تو اس پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. یہ اصل میں کل پڑھایا جائے گا, آج آپ کو صرف تھوڑا سا ڈیمو دکھایا گیا ہے. پھر ہم گرامر کے بعد کچھ چیزیں اور بھی کیا کریں گے, نئے الفاظ بھی سیکھیں گے. تو اس حدیث مبارکہ کی تکرار کے ساتھ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اے اللہ, تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا, ہم اس کلاس کا حصہ بنے. اے اللہ, جب تو نے اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے, تو آئیے میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کلاس کے اختتام پر اب آپ کے سوال جواب کی نشست ہوگی. آج ہم ذرا